بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ احسن ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ ان دنوں ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ یوں خوش تھا جیسے اس کو دو جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ بیوی خوبصورت ملی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو اس کے چہرے کی دمک سے کمرے میں روشنی ہو جاتی۔ رنگت چاندنی سی اجلی اور اس میں آمیزش تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا نصیب میں حسن کی ایسی دولت لکھی گئی ہے۔ وہ اب اس دولت کا بلا شرکت غیر مالک تھا کہ اب اس کی منکوہا تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ چمکتی دمکتی صورت کی ایک جھلک دیکھ کر ہی بہت سے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ بیوی اگر خوبصورت اور وفادار بھی ہو تو دوسروں کی نظروں میں اس قدر قابل ستائش ہوتی ہے کہ آخر حسن مغرور ہو جاتا ہے۔ انیلا مغرور تو نہ ہوئی، لیکن محلے بھر کی عورتوں کے منہ سے اپنے حسن کے قصیدے سن کر شوہر کے سامنے اترائی سی پھرنے لگی۔ یہ اس کا الہڑ پن اور معصومیت تھی کہ ہر کسی سے اپنے بارے میں تعریفی کلمات سن کر شوہر کے گوش گزار کر دیا کرتی تھی۔ تب اس کا شوہر بھون چکا رہنے لگا۔ اس کو اپنی اس بلا شرکت غیر دولت کے لٹ جانے کا دھڑکا سا لگ گیا۔ سوچتا یہ کہیں میری بھول تو نہیں کہ میں اس کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اس دھڑکے نے اس کو وہمی بنا دیا، لیکن کہاں تک گھر میں بیٹھتا اور اس دولت کی حفاظت کرتا۔ صبح نوکری پر جاتا تو رات گئے گھر لوٹ پاتا تھا۔ ایک روز جب کہ یہ چھٹی کا دن تھا، دوپہر کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ بیوی کپڑے دھونے کے بعد انہیں چھت پر ڈالنے گئی تھی۔ کافی دیر اس کے تصور میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ نہ لوٹی تو بے چینی سے کروٹیں لیتے لیتے اٹھ بیٹھا۔ آخر چھت پر جا کر احسن نے دیکھا کہ بیوی رسی پر آخری کپڑا ڈال رہی ہے اور سامنے کے گھر سے ایک نوجوان اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک ٹک اسے دیکھے جاتا ہے۔ وہ انیلا کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اسے احسن کی آمد کا احساس بھی نہ ہوا۔ انیلا کے بال کھلے تھے، وہ تھوڑی دیر پہلے نہائی تھی اور بڑی حسین لگ رہی تھی۔ بیوی پر ایک نظر ڈالتے ہی اس پر بے اختیار پیار آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بھبک اٹھا کیونکہ اس نوجوان ہمسائے نے اس کو دیکھنے کے فوراً بعد جھٹ سے کھڑکی بند کر دی۔ بیوی نے احسن کو پلٹ کر دیکھا تو خجل سی ہو گئی، حالانکہ سارے سین میں اس کا کردار ایک غافل کا تھا۔ پھر بھی اس کو لگا جیسے وہ مجرم ہو۔ بس اتنی سی بات تھی جس نے احسن کا سکون درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ وہ تل ملایا ہوا نیچے آیا، بیوی سے پوچھا، کیا بات تھی کہ تم اتنی دیر سے چھت پر تھی اور نیچے نہیں آ رہی تھی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں رسی پر کپڑے ڈال رہی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اتنی دیر تک تم رسی پر کپڑے ڈالتی رہی، مجھے بے وقوف بنا رہی ہو؟ اتنی دیر میں آدمی دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ اس بات پر وہ ہنس دی، مگر شوہر کا غصہ کم نہ ہوا۔ انیلا کو بری طرح جھڑک دیا، تمام رات اس کے ساتھ کلام نہ کیا۔ بظاہر اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ دیکھی تھی، مگر دل میں شک و شبہ کی بھٹی سلگ اٹھی۔ دنوں میں احسن کی حالت عجیب ہوتی گئی۔ دفتر میں سارا دن اسی کی طرف دھیان بھٹکتا، سوچتا کہ میری غیر موجودگی میں وہ ضرور چھت پر گئی ہوگی، اس نوجوان میں دلچسپی لیتی ہوگی، دونوں نے کچھ اشارے کیے ہوں گے، کیا خبر یہ دونوں میرے ہی گھر میں ملتے ہوں، یا میری بیوی اس نوجوان کے گھر چلی جاتی ہو جو اس کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے تکتا رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا سر گھومنے لگتا، کام نہ ہوتا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر وہ سیدھا گھر کی طرف بھاگتا۔ اس طرح شوہر کی اچانک آمد سے انیلا حیران رہ جاتی، حالانکہ ہمیشہ وہ گھر پر موجود ملتی، مگر وہ سوچتا کہ شوخ کپڑے پہنے بیٹھی ہے، لگتا ہے ابھی ابھی کہیں سے آئی ہے، یقیناً یہ سامنے والے گھر میں اس لڑکے سے مل کر آئی ہوگی۔ اپنے گیٹ سے نکل کر چھپاک سے سامنے والے گیٹ میں جا گھسنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ تب وہ اس کو کریدتا، ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھتا کہ تم کہاں گئی تھی یا جلد لوٹ آئی ہو؟ وہ یہی جواب دیتی کہ میں تو کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دنوں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ تو اب جیتا تھا اور نہ مرتا تھا۔ اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ گھر چھوڑ دیتا
اور کوئی دوسرا مکان کرائے پر لے لیتا، اگرچہ یہ مکان چھوٹا سا تھا اور وراثت میں ملا تھا۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ اس نوجوان ہمسائے کو ہی اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور کرتا۔ وہ لوگ برسوں سے وہاں رہ رہے تھے، یہ ان کا ذاتی گھر تھا۔ وہ غفران کے بڑے بھائی کا تبادلہ ہونے کے باعث سارا کنبہ سیالکوٹ چلا گیا تھا اور یہ نوجوان تعلیم کی خاطر یہاں رکا ہوا تھا۔ چھپ چھپ کر جاسوسی کرنے کی کوشش میں ہر طریقے سے چاہا کوئی ثبوت ملے اور شک و شبہ کی ٹھنڈی آگ جھلسنے سے بچ جائے۔ خود کو یہاں تک ذہنی طور پر تیار کر لیا کہ اگر بیوی کو اس نوجوان کے سامنے مسکراتے بھی دیکھ لیا تو فوراً طلاق دے دیتا، مگر معلوم تھا کہ اس سے اچھی بیوی پھر نہ ملے گی۔ اس اذیت ناک ذہنی کیفیت کے ہاتھوں جیتے جی موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، ہر صورت نجات پانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی دفتر میں بیٹھا ہوتا، یوں سوچتا جیسے اس کی بیوی نے غفران کو گھر بلا لیا ہوگا اور اب وہ اس کے ساتھ پیار کی باتیں کر رہی ہوگی، اس کے گلے میں باہیں ڈال رکھی ہوں گی۔ تبھی دفتر سے اٹھ کر گھر کو چل نکلتا، راستے بھر دعائیں کرتا جاتا، یا اللہ آج تو میری مشقت کو ٹھکانے لگا، میری بیوی کو آج رنگے ہاتھوں پکڑوا دے۔ عین موقع پر اس نوجوان کے ساتھ دیکھوں تو شک و شبہ کی دوزخ ٹھنڈی ہو، پھر تو ان کو ایسا مزہ چکاؤں گا یہ عمر بھر یاد رکھیں گے، ان کو موت کے گھاٹ ہی اتار دوں گا تو بھی افسوس نہ ہوگا، پھانسی پا کر کم از کم اس عذاب سے تو نجات مل جائے گی۔ ہر بار مگر اس کو مایوسی ہوئی، بیوی اس کی منتظر ہنس کر اس کا استقبال کرتی، کبھی کھانا پکا رہی ہوتی تو کبھی کپڑے استری کر رہی ہوتی، کبھی اور کام کاج۔ وہ سارے گھر میں جھانکتا، تلاشی لیتا، الماریوں میں، پلنگ کے نیچے، چھت پر، سیڑھیوں میں، کونا کونا چھان مارتا، جیسے نوجوان آدمی نہ ہو، مکھی مچھر ہو یا چوہا کہ اس کے آتے ہی بل میں گھس گیا ہو۔ اب اکثر احسن کی بیوی سے لڑائی رہنے لگی، کیونکہ وہ بات بات پر اس سے الجھ پڑتا تھا، اس کا کہیں آنا جانا بند کر رکھا تھا، وہ بیچاری کسی سے نہ مل سکتی تھی، کوئی گھر میں نہ آ سکتا تھا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ گھر کو باہر سے تالا لگا کر جانے لگا، سیڑھیوں کے دروازے کو بھی تالا لگا دیا کہ انیلا اس کی غیر موجودگی میں چھت پر بھی نہ جا سکے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکیاں غفران کے گھر کی کھڑکیوں کے سامنے کھلتی تھی۔ جب احسن نے کھڑکیوں کو کیلیں ٹھونک کر بند کرنا چاہا تو انیلا نے سخت احتجاج کیا کہ اس طرح کمروں میں ہوا اور روشنی بند ہو جائے گی، اس کا دم گھٹے گا۔ اس نے مشورہ دیا کہ کھڑکیاں ٹھونک کر بند کرنے کی بجائے اسے چاہیے کہ وہ کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائے، کیونکہ اس کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس بات پر وہ غصے سے پاگل ہو گیا، بیوی پر الزام لگایا کہ وہ اس نوجوان سے انہی کھڑکیوں کے ذریعے بات چیت کرتی ہوگی، لہٰذا ان کو بند کرنے پر واویلا کر رہی ہے۔ انیلا احسن کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی، اس نے جواب دیا، بے شک یوں ہی صحیح۔ اس ایک جملے کا سننا تھا کہ احسن کے تو سارے شکوک یقین میں بدل گئے، اور اس نے انیلا سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہ اقرار کرتی ہو تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم جا کر اس سامنے والے ہمسائے نوجوان غفران سے شادی کر لو۔ انیلا کو یہ توقع نہ تھی کہ وہ اس حد تک گر جائے گا۔ وہ رونے لگی کہ آخر کار میرا قصور کیا ہے؟ کیا کبھی تم نے مجھ کو اپنی آنکھوں سے کوئی غلط حرکت کرتے دیکھا؟ کوئی تو ثبوت ہو، کسی محلے دار نے کچھ کہا ہو، کوئی تحریر کی ہو۔ جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو محض شک کی بنا پر مجرم ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اپنی جگہ صحیح تھی، احسن کو اس سے محبت بھی بہت تھی، لیکن اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ احسن اس کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لے جس میں وہ ایک کوڑ کے مرض کی طرح مبتلا ہو گیا تھا۔ غفران سے کچھ کہنا تو محلے میں خود اپنی بدنامی کو آپ آواز دینا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی حل تھا، زوجہ غریب پر اس کا زور چل سکتا تھا۔ اس نے طلاق کی ٹھان لی، حالانکہ جانتا تھا کہ بیچاری انیلا کا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انیلا نے بتایا کہ وہ امید سے ہے، وہ سمجھ رہی تھی کہ اس خوشخبری سے وہ اس کو ستانے سے باز رہے گا اور طلاق کا خیال بھی دل سے نکال دے گا۔
چنانچہ یہ نئی اطلاع اس کے پیروں کی زنجیر بن گئی کہ اب وہ اس کو بچے کی ولادت سے پہلے طلاق بھی نہ دے سکتا تھا۔ انہی دنوں غفران امتحان پاس کر کے سیالکوٹ چلا گیا اور احسن کی بے چینی میں کمی ہو گئی، لیکن بدنصیبی جب پیچھے لگ جائے تو تعاقب اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک کہ برباد نہ کر دے۔ کیا واقعی میری بیوی بے عیب ہے؟ اب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی غم دل کو کھانے لگا کہ کیا خبر کہ اولاد کس کی ہو، مگر مجھے اب عمر بھر اس کو اپنا لخت جگر سمجھ کر پروان چڑھانا پڑے گا۔ کچھ ذہنی مریض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیویوں پر شک کرتے ہیں تو اپنی اولاد ہی ان کی سزا کی زد میں آ جاتی ہے۔ ایسے قصے تو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ احسن سوچتا اس سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ ایک بار تو شک و شبہ کے اظہار پر بیوی نے قرآن پاک بھی اٹھا لیا، مگر احسن کا دل صاف نہ ہوا۔ چند دن ٹھیک رہتا، پھر خیالوں کے بھوت پریت چمٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا، شفقت پدری سے دل پھٹنے لگا، بے اختیار ہو کر اس کو کلیجے سے لگا لیا۔ بہرحال بچی کے جنم لینے سے کشیدگی ختم ہو گئی، دل میں جو قدورتیں بھر گئی تھیں کم ہو گئی۔ بچی کی آواز اس کے دل کو کھینچنے لگی۔ انیلا بھی بچی میں ایسی مشغول ہو گئی کہ پچھلی ساری تلخیاں بھلا کر بیٹی کی پرورش میں کھو گئی۔ اس نے اس کا نام سمرا رکھا۔ اب بھی مگر کبھی کبھی اس کا دل گھبراتا تھا، بیٹھے بیٹھے ہول اٹھتے۔ ایک خلش سی تھی جو پریشان کرنے لگتی۔ پرانے شکوک سر اٹھاتے اور وہ زبردستی دل میں ہی ان کا گلا گھونٹ دیتا۔ سوچتا اگر واقعی یہ میری بیٹی ہے تو ان شکوں کی وجہ سے میری اپنی اولاد تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ان سوچوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ پالنے سے نکل کر سمرا گھٹنوں چلے گی، پھر پاؤں پاؤں، یوں اس کی ہر ادا پر میاں بیوی جیت جان نچھاور کرتے رہے۔ گھر میں اس کے لیے کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے، سوتی جاگتی گڑیا، ناچنے والا بندر اور ڈرم بجانے والا بھالو۔ سمرا احسن کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا بن گئی۔ اب تو لگتا تھا واقعی پچھلا وہم بھلا چکا ہے۔ اکلوتی بچی تھی۔ انہی دنوں احسن کی سوئی ہوئی بدبختی ایک بار پھر جاگ پڑی۔ سامنے والا گھر جس میں وہ نوجوان ہمسایہ رہتا تھا دوبارہ آباد ہو گیا۔ اسے ملازمت بھی اسی شہر میں مل گئی اور وہ واپس اسی محلے میں اسی گھر میں لوٹ کر آ گیا۔ گویا اب اس کو کہیں جانا ہی نہیں تھا۔ شومئی قسمت وہ احسن کے محکمے میں افسرا لگا۔ اب اس کی موجودگی پھر سے سہانے رو ہو گئی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ جب بھی سمرا بیٹی کھیلنے کو گلی میں نکلتی، غفران باہر ہوتا تو از خود دوڑ کر اس کی طرف چلی جاتی۔ بچے کس کو پیارے نہیں لگتے؟ وہ اپنی طرف آتی معصوم بچی کو گود میں اٹھا لیتا، چاکلیٹ کبھی بسکٹ دے دینا اور احسن سے کہتا، بھائی آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ احسن کے چہرے پر مصنوعی خوشی کے آثار ابھرتے، مگر دل میں دھماکے سے ہونے لگتے۔ سوچتا شاید یہ اپنے ماضی کے اس کارنامے کو کلیجے سے لگائے خوش ہو رہا ہے اور مجھ کو احمق جان کر ہنس رہا ہے۔ میری بے وقوفی پر دل میں تو کہہ کے لگا رہا ہوگا کہ دیکھو کیسا الو بنایا کہ میری اولاد کو پال پوس رہا ہے اور اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ احسن کا مرض وہم پھر سے اود کر آیا۔ وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر پایا۔ ایک روز اس کے نوکر نے بتایا کہ غفران صاحب آپ کی بچی سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ یہ گلی میں کھیل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسے میرے پاس اٹھا کر لاؤ۔ اس کی توتلی زبان سے پیاری پیاری باتیں سنو تو بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ احسن کی بچی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہتی، پھر وہ اس کو بسکٹ کا ڈبہ کبھی اور کوئی شے دے کر نوکر کے ہاتھ احسن کے گھر بھیجوا دیتا۔ احسن یہ بسکٹ کے ڈبے ٹافیاں اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتا اور بچی کے گالوں پر چانٹے مارتا تاکہ وہ پھر وہاں نہ جائے۔ یہ دیکھ کر بیوی بلک اٹھتی اور چیخنے چلانے لگتی تو جنونی اس پر برس پڑتا۔ ناحق ان کی اچھی بھلی زندگی پھر سے اجیرن ہو جاتی۔
اپنا افسر ہونے کے ناطے وہ غفران کو کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کو گولی مار دے یا خود سارے کنبے کے ساتھ زہر کھا لے۔ ایک دن بیوی بیمار ہو گئی تو اپنی خالہ کے ہمراہ ڈاکٹر سے دوا لینے چلی گئی۔ اس روز احسن نے آفس سے چھٹی لے لی۔ بچی پلنگ پر سو رہی تھی، ذہن میں عجیب سا خیال آیا۔ اکثر اخبارات میں ایسی خبریں پڑھی تھیں کہ کسی نوجوان نے اپنی بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہو کر اس معصوم کو پھینک دیا یا مارنے کی کوشش کی کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ احسن کو اس کے ساتھ ہی عجیب سا خیال آ گیا کہ جس شخص نے برسوں سے میرے دل و ذہن کی دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، میں اس پر ایسا الزام لگا کر اپنے رقیب یعنی غفران سے انتقام کیوں نہ لوں۔ سچ ہے، انتقام کی آگ بری ہوتی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ہمسائے کے دفتر سے لوٹنے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کا بوڑھا ملازم سودا سلف لینے اس وقت بازار گیا ہوا تھا۔ وہ نزدیک ہی گیا تھا، لہذا تالا لگانے کی بجائے گیٹ کے باہر سے کنڈی لگا کر گیا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا۔ پاس پڑوس میں سبھی جانتے تھے کہ غفران احسن کی بچی سے پیار کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس کے گھر بھی چلی جاتی ہے۔ احسن کی بیوی گھر میں نہ تھی۔ سوئی ہوئی بچی کو اٹھا کر احسن تیزی سے غفران کے گھر گیا اور اس کو بستر پر لٹا کر بلیڈ سے زخمی کر دیا۔ بچی صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ ایسا کرتے وقت وہم کا اس پر غلبہ تھا۔ اس نے انتقام میں اندھا ہو کر یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تو میری اپنی بچی ہے۔ وہ تو اس کو ہمسائے کے گناہ کا بوجھ تصور کر کے زخمی کر چکا تھا۔ وہ فوراً واپس گھر آ گیا، یہ گمان کر کے مجھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ چند منٹ بعد ہی دفتر سے غفران آ گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی احسن ایک ہمسایہ لڑکے کے ہمراہ بچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اس بہانے غفران کے گھر میں دوبارہ چلا گیا۔ اسی وقت ملازم بھی سودا لے کر آ گیا۔ ان تینوں کے سامنے وہ چلانے لگا، پھر گلی میں نکل کر شور مچا دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، کیوں شور کر رہے ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے غفران کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھر میں داخل ہو گئے، جہاں بستر پر بچی زخمی حالت میں بے ہوش تھی اور اس کی دونوں کلائیاں بھی زخمی تھی۔ کوئی بھی اس صورتحال کو سمجھ نہ پایا۔ لوگوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس آ گئی، تفتیش ہوئی، بچی کو ہسپتال لے گئے۔ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ جرم کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو بے وقوف بنا لے گا، مگر ساری دنیا کو تو کیا، وہ صرف قانون کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، بشرطے یہ کہ قانون کے محافظ باضمیر ہوں اور بکنے والے نہ ہوں۔ آخر کار مجرم پکڑا ہی جاتا ہے۔ اسی بنا پر بچی کے قتل کی کوشش کرنے کے الزام میں احسن بھی پکڑا گیا۔ شہادتوں سے غفران بے گناہ ثابت ہو گیا۔ احسن کو بالآخر اپنے جرم کا اقرار کرنا پڑا۔ سزا ہوئی، پر قانونی سزا تو ختم ہو گئی، مگر ضمیر کی سزا ابھی تک ختم نہیں ہوئی، عمر بھر بھی ختم نہ ہوگی کہ ضمیر تمام عمر احسن کو سزا دیتا رہے گا۔ بیوی چھوڑ کر چلی گئی اور اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ رہی، اور بیٹی بھی جس کا وہ سامنا نہیں کر سکتا تھا اس سے نفرت کرتی ہے۔ اسے نفرت کرنا بھی چاہیے کہ وہ اس معصوم کا بھی مجرم ہے، پھر جس کا اس سارے واقعے میں کوئی قصور نہ تھا۔ خدا نے اس کی زندگی رکھنی تھی، ورنہ اس شخص نے تو انتقام کی آگ میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سچ ہے کہ ذہنی مریض بظاہر دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب ایسے لوگ شدید وہم میں مبتلا ہوں یا عجیب و غریب حرکتیں کریں تو ان کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے۔ دوستوں، مجھے لگتا ہے کہ جن کی بیویاں خوبصورت ہوں، اکثر وہ لڑکے ایسے مرض کا شکار ہوتے ہیں، یہ جو خود اچھے کردار کے نہ ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔